عقیدے میں آزاد مرضی جبری تبدیلی کے بارے میں اسلام کے موقف کو سمجھنا۔ حالیہ دنوں میں لا جہاد کی اصطلاح نے توجہ حاصل کی ہے، جس سے مختلف پلیٹ فارمز پر بحث و مباحثے شروع ہو چکے ہیں۔ اس گفتگو کے مرکز میں ایک بنیادی سوال ہے: اسلام جبری تبدیلی کے بارے میں صحیح معنوں میں کیا کہتا ہے؟ یہ تحقیق اسلامی تعلیمات اور ہمارے ملک کی بنیادی اقدار کے ساتھ ان کی گونج کا احاطہ کرتی ہے۔ قرآن واضح طور پر کہتا ہے کہ دین اسلام میں کوئی جبر نہ ہو، کیونکہ حق باطل سے واضح طور پر الگ ہوتا ہے۔ یہ بنیادی آیت ضمیر کی آزادی کے لیے اسلام کے عزم کو واضح کرتی ہے اور عقیدے کی معلومات میں کسی بھی قسم کے جبر کو مسترد کرتی ہے۔ اسلام عقائد کے معاملات میں آزاد مرضی اور انفرادی انتخاب کی اہمیت پر زور دیتا ہے۔ کسی کو مذہب تبدیل کرنے پر مجبور کرنے کا تصور اسلامی تعلیمات کی بالکل منافی۔ اللہ تعالیٰ نے اسلامی تعلیمات کے مطابق اپنی حکمت میں انسانیت کو اپنا راستہ چننے کی آزادی عطا کی اور اس بات کرتے ہوئے کہا کہ اگر تیرے رب کی مرضی ہوتی تو زمین پر رہنے والے سب کے سب ایمان لے آتے۔ ناقدین اظہر بعض قرآنی آیات اور احادیث کو سیاق و سباق سے ہٹ کر نقل کرتے ہیں تاکہ جبری تبدیلی مذہب کی اسلام کی توثیق کے اپنے وعدوں کی تائید کی جا سکے۔ تاہم ان ذرائع کے مکمل جائزہ لینے سے ایک مختلف داستان سامنے آتی ہے۔ مثال کے طور پر قرآن میں ایسی آیات کو اکثر کافروں کے خلاف تشدد کی وکالت کے طور پر غلط سمجھا جاتا ہے۔ در حقیقت یہ آیات مخصوص تاریخی سیاق و سباق میں نازل ہوئی ہے، بنیادی طور پر جارحیت اور ظلم و ستم کے خلاف اپنی دفاع کے لیے۔ مزید یہ کہ اسلامی تاریخ مذہبی رواداری اور بقائے باہمی کے اصول کی گواہی دیتی ہے۔ صدیوں کے دوران مسلم اکثریتی معاشرے نے متنوع مذہبی برادریوں کو قبول کیا ہے، جس نے تکثریت اور باہمی احترام کے اخلاق کو فروغ دیا ہے۔ اسلام کا رواداری کے بھرپور ورثہ تمام افراد کے مذہبی حقوق اور آزادیوں کا احترام کرنے کی ضرورت پر زور دیتا ہے۔ مزید برآں، اسلام فکری تحقیقات اور سچائی کی جستجو کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ عقیدہ مسلط نہیں ہوتا، بلکہ غور و فکر، تفہیم اور یقین کے ذریعے دریافت کیا جاتا ہے۔ ہندوستان کے مسلمانوں کو ہندوستان کی اقدار کا احترام کرنا چاہیے، جن میں تنوع میں اتحاد اور تمام مذاہب کے باہمی احترام کے اصولوں کو برقرار رکھنا ضروری ہے۔ انہیں محبت کے نام پر دوسرے مذاہب سے غلط تبدیلی میں ملوث نہیں ہونا چاہیے، جیسا کہ اسلام واضح طور پر زبردستی تبدیلی سے منع کرتا ہے۔ مزید برآں، یہ ضروری ہے کہ مسلمان دوسری برادریوں کی لڑکیوں کو زبردستی اسلام قبول کرنے یا رغبت کے ذریعے ان کو ورغلانے سے گریز کریں۔ اس تناظر میں اسلام ہندوستانی معاشرے کے تانے بانے میں متنوع برادریوں کے ہم آہنگ بقائے باہمی کی وکالت کرتا ہے۔ ہندوستان کے مسلمان جامعیت اور رواداری کی اخلاقیات کو اپناتے ہوئے اس دولت کو تسلیم کرتے ہیں جو مذہبی تنوع قوم میں لاتا ہے۔ سچا ایمان یقین اور خلوص سے پیدا ہوتا ہے، نہ کہ جبر یا ہیرا پھیری سے۔ تمام شہریوں کے حقوق اور آزادیوں کو برقرار رکھنا ناگزیر ہے، خواہ ان کا مذہبی عقائد کچھ بھی ہو۔ بطور شہری یہ ہم پر فرض ہے کہ ہم رواداری، افہام و تفہیم اور مذہبی تنوع کے احترام کے کلچر کو فروغ دیں۔ اسلام کے امن، ہمدردی اور انصاف کے پیغام کو قبول کرتے ہوئے ہم ان اقدار کا احترام کرتے ہیں جو ہماری قوم کی شناخت کا تعین کرتی ہیں اور باہمی احترام اور افہام و تفہیم سے جڑے ایک مربوط اور ہم آہنگ معاشرے کی تعمیر میں اپنا حصہ ادا کرتی ہے۔